بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، کل کے درس میں ہم لوگوں نے غیبت کے حوالے سے چند حدیثیں پڑھی تھیں جن کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر بیان کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا تعلق بھی گزشتہ کل کے باب سے ہے، یعنی غیبت سے متعلق حدیثوں سے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں غیبت کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث صحیح ابن حبان کی جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیح ہے، یعنی صحیح البخاری ہم اور آپ کہتے ہیں مختصر طور پر، اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث سے متعلق کتاب ہے جس کو صحیح ابن حبان کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا تعلق ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابہ میں سے ایک ہیں، اور ان کا واقعہ زنا کے توبہ سے متعلق بڑا مشہور ہے اور معروف ہے۔ خیر، تو اس حدیث کو اور اس واقعے کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہ حدیث یہاں پر موجود ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس قصے کو، اس واقعے کو، اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں وَلِابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ مَاعِزَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِآخَرَ انظُرْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ۔ یہ مکمل حدیث یہاں پر نہیں ہے، لیکن حدیث کا ایک ٹکڑا شیخ رحمہ اللہ نے صرف یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کیا گیا اور ان کو رجم کیا گیا، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے گناہ کا صدور ہو گیا، گناہ کا صدور ہوا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو غلطی سے مکمل طور پہ کیا ہو، مبرہ، پاک ہو، اور اس سے غلطی سرزد نہ ہوتی، چاہے وہ جتنا نیک ہو، یا ایک پاک باز ہو، یا ایک عبادت گزار ہو، لیکن غلطی کا سرزد ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بشریت کے تقاضے کے مطابق غلطی ہوئی، لیکن یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے حوالے سے یا اپنے سے متعلق یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے اور گناہ اس سے نہیں ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، ان سے بھی کیا ہے، غلطیاں ہوئیں، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے جناب میں اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے معافی مانگی، اور جو شریعت کا حکم تھا اس حکم پہ انہوں نے عمل کیا۔ خیر، تو اسی ضمن میں اور اسی زمرے سے متعلق ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب ان سے زنا کا صدور ہوا، زنا کا صدور ہوا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے،
سنگین جرم ہے اور ایک بہت خطرناک کیا ہے برائی ہے۔ جب ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس گناہ کا ارتکاب عمل میں آیا اور انہوں نے یہ گناہ کیا تو ان کا ضمیر نے انہیں کیا جھنجھوڑا۔ اگر انسان کا ضمیر کیا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے اور اس سے اگر گناہ ہوتا ہے تو ضمیر کیا ہے آواز لگاتا ہے، دل کیا ہے اس کا یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ سے چوک ہوئی، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے قلب سلیم رکھتا، کوئی آدمی قلب سلیم رکھتا ہو یعنی صاف ستھرا اس کا اور پاکیزہ اگر دل ہے تو اس سے اگر چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پہ اگر کسی وجہ سے ایک وقت کی نماز کیا ہے اس سے اگر چھوٹ جاتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کا دل کیا اسے لعنت ملامت کرتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، احساس دلاتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے، خیال آتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ہم نے یہ نماز چھوڑ کر کیا ہے ہم نے گناہ کیا ہے۔ انسان کا جو دل کیا ہے اس کو یاد دلاتا ہے۔ خیر تو تمام صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پاکیزہ دل رکھنے والے اگر کوئی تھے تو کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے جی۔ یعنی ان کا دل بھی اور ان کے اندر تکلف بھی کیا ہے بالکل کیا ہے کم سے کم پایا جاتا تھا جی۔ جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدہ الطحاویہ کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل کے مالک اگر کوئی تھے یا کوئی جماعت تھی، کوئی گروہ تھا تو کس کا گروہ تھا؟ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ تو معمولی بھی اگر ان سے چوک ہوتی تھی تو فوراً کو احساس ہوتا تھا اور وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے تھے اور توبہ و استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب زنا کا صدور ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایک مرتبہ نہیں آئے بلکہ بار بار آتے رہے اور کہا انہوں نے جب آئے تو انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، کیا کہا؟ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، یعنی مجھے پاکی کا طریقہ بتائیے، مجھے پاکی کا راستہ بتائیے، یعنی میرے گناہ سے متعلق جو اسلام کا حکم عائد ہوتا ہے اس حکم کی آپ تعمیل کیجیے۔ پہلی مرتبہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا، دوسری مرتبہ آئے پھر نظر انداز کیا، پھر تیسری مرتبہ آئے پھر بھی نظر انداز کیا اور چوتھی مرتبہ آئے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اگر حدود اور قصاص کا معاملہ ہے تو آدمی کو عجلت سے کام کیا ہے نہیں لینا چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے کوئی فیصلہ کیا ہے کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا، ان کو کیا لاحق ہو گیا؟ جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی کہ ایسا تو نہیں کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس طرح کی بات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت پہ معمول کیا ہے نہیں کیا اور کسی بھی مسلمان کے تعلق سے یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ اتنا بڑا کیا ہے گناہ کیا ہے کر بیٹھے۔ تو آدمی کے تعلق سے کیا حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، آدمی کے تعلق سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ آج اس زمانے میں حسن ظن رکھنے والے لوگ کیا بہت کم ہیں اور سوء ظن رکھنے والے لوگ کیا ہے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بدگمانی رکھنے والے حسن ظن نہیں رکھیں گے آپ سے متعلق، لیکن کیا ہے بدگمانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ بھی کہا صحابہ کرام کو کیسا لگتا ہے کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پانچویں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے شراب پی رکھا، شراب پی لیا، اس وقت شراب کی حرمت کیا ہے نازل کیا ہے نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کیا ان کے منہ کو سونگھا، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو سونگھا، تو کہ ایسا تو نہیں ہے
کہ انہوں نے شراب پی لیا ہو اور ہوش و حواس نہ ہو، جس کی وجہ سے کیا اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہوں کہ میں نے کیا کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا، میں نے کیا کر لیا ہے، زنا کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ پوچھا کہ تم سے کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا، کون سی غلطی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی جو سزا ہے، یعنی کہ اگر شادی شدہ انسان ہے، شادی شدہ مرد ہے یا ایک عورت ہے، اس کو کیا کیا جائے، رجم کیا جائے، اس کو رجم کیا جائے۔ اسی کو وہ اردو اور فارسی میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سنگسار کیا جائے۔ کیا کیا جائے، سنگسار کیا جائے، یعنی پتھروں سے مارا جائے، پتھروں سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ آدمی کیا ہے، مر جائے اور اس کو موت لاحق ہو جائے۔ خیر، اسی واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ جب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کیا گیا اور ان کو رجم کیا گیا تو وہاں پہ دو شخص موجود تھے، تو ان میں سے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، ان رجلا قال لآخر، کہ ایک شخص نے کیا ہے، دوسرے سے کہا، ایک شخص نے دوسرے سے کہا، کیا کہا، انظر الی ھذا الرجل، انظر الی ھذا الرجل، اور اشارہ کس کی طرف تھا، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور کہا ایک نے دوسرے سے، انظر الی ھذا الرجل الذی ستر اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ کے گناہ سے متعلق کوئی کیا ہے، نہیں جان رہا تھا، کسی کو خبر کیا ہے، نہیں تھی، لیکن بات دیکھی اس کے باوجود بھی ضمیر کی آواز، اور انہوں نے سمجھا کہ دنیا کی سزا کیا ہے، آخرت کے بالمقابل کیا ہے، بہت ہلکی، بہت کیا ہے، ہلکی ہے۔ دنیا میں جو سزا ہوگی آخرت کے مد مقابل بہت کم ہوگی، بہت کمتر ہوگی، جس کا برداشت کر لینا کیا ہے، آسان ہے، لیکن آخرت کی سزا کو کوئی آدمی برداشت کیا ہے، نہیں کر پائے گا، اتنی سخت سزا کیا ہے، ملے گی۔ چنانچہ دو جو شخص تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، انظر الی ھذا الرجل الذی ستر اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا، یعنی ماعز رضی اللہ تعالیٰ کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا۔ فلم یدع نفسہ حتی رجم، اس کے باوجود بھی کیا ہے، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، اپنے نفس کو کیا نہیں چھوڑا۔ یہ کہ ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی برائی، اپنے گناہ کے بارے میں اور اپنے جرم کے بارے میں بتلانا کیا ہے، نہیں چاہیے تھا، اگر نہیں بتلاتے تو پھر ان کو رجم کیا ہے، نہ کیا جاتا۔ یہ دونوں کیا ہے، آپس میں کیا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ فلم یدع نفسہ، اس شخص نے کیا ہے، اپنی جان کو نہیں چھوڑا، حتی رجم، یہاں تک کہ کیا کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، اور آگے کا حتی رجم رجم الکلب، کہ اسی طرح رجم کیا گیا جیسے کس کو رجم کیا جاتا ہے، کس کو مارا جاتا ہے پتھر سے، کتے کو مارا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے برائی ہے یا نہیں برائی ہے، غیبت ہے یا نہیں غیبت ہے۔ اور اسی جملے کی وجہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ غیبت کے کیا ہے، باب میں کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کی جا رہی ہے، ان کے رجم کے بعد، ان کی موت کے بعد پتہ یہ چلا کہ نہ ہم زندگی میں کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، اور نہ کیا اس کے مرنے کے بعد کیا ہے، اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح غیبت کسی کی زندگی میں حرام ہے، اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے، غیبت کیا ہے، حرام ہے۔ تو شخص نے کہا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہ حتی رجم رجم الکلب، یہاں تک کہ کیا ہے، کتے کی طرح کیا ہے، ان کو رجم کر دیا گیا۔ تو جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دو شخص نے ایسا کہا ہے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا ان دونوں کی باتوں کو، فقال لهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں کہا، ان دونوں سے کہا کہ کلا من جیفت ھذا الحمار، کولا یہ تثنیہ کا صیغہ کہ تم دونوں کھاؤ، کیا کھاؤ بھائی، یہ جو مرا ہوا کیا گدھا ہے، مرے ہوئے گدھے کو، مردار کو، اور اس کے گوشت کو کیا ہے، کھاؤ۔ کلا من جیفت ھذا الحمار المیت، دیکھیے کئی کیا ہے برائیاں ہیں، ایک تو کیا ہے یہ بالکل کیا ہے، سڑا ہوا گلا ہوا کیا ہے، یہ بالکل حمار کا گوشت ہے، اور وہ بھی کیا ہے، حمار ہے، اور اس کے بعد بھی کیا ہے، زندہ نہیں بلکہ کیا ہے، مردہ ہے، میت ہے۔
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے، کہنے کا مقصد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ کی غیبت کر کے گویا مرے ہوئے گدھے کے گوشت کو تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کھایا یا ہے کہ تم لوگ کیا ہے کھاؤ۔ کما اکلتما ارد ھذا الرجل، کما اکلتما ارد ھذا الرجل، جیسا کہ تم نے اس آدمی کی عزت و آبرو کو کیا کیا ہے، تم لوگوں نے کھایا ہے۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت کر کے ان کو بے عزت کیا ہے، تو اب کیا اس کے بدلے تم کیا کرو، اس مرے ہوئے گدھے کے گوشت کو کیا کرو، تم کھاؤ۔ کہا کہ کما اکلتما ارد ھذا الرجل فإنما اکلتما اشد من اکل ھذہ الجیفہ، یہ جو مردار ہے، یہ جو مردار ہے اور یہ بالکل کیا ہے مرا ہوا کیا ہے گدھا ہے، یہ اس کا کیا ہے کھانا کیا ہے، یہ زیادہ کیا ہے آسان ہے کس سے، غیبت کرنے سے۔ کیا کرنے سے؟ غیبت کرنے سے۔ فإنما اکلتما اشد من اکل ھذہ الجیفہ، کہ جو تم دونوں نے کیا ہے کھایا ہے، یہ کیا ہے زیادہ کیا سخت ہے، یعنی غیبت کیا تم دونوں نے کیا کیا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیبت کیا۔ یہ غیبت کرنا زیادہ شدید ہے کس سے، مردار کے کھانے سے، مرے ہوئے آدمی کے کیا ہے یا مرے ہوئے جانور کے گوشت کے کیا ہے کھانے سے غیبت کا معاملہ زیادہ کیا ہے سخت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو یا یہ کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کی غیبت، کسی مسلمان کی غیبت کیا ہے یا اس کی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے غائبانے میں بیان کرنا نہیں چاہیے، اور اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کیا ہے اپنے زندہ مسلمان بھائی کے گوشت کو کیا کرتا ہے کھاتا ہے، یا ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کیا وہ کھاتا ہے۔ خیر کیا ہے یہ جو حدیث ہے اسے میں نے کہا کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری ہے، نہیں، صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں مشہور ہیں ان کتابوں میں سے کتاب کیا الادب المفرد بھی، الادب المفرد بھی ہے، اور تقریباً دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے موجود ہے، یہاں تک کہ اردو میں بھی کیا ہے اور انگریزی اور ہندی میں بھی آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا، اور یہ کتاب نہایت کا ہے مشہور معروف ہے، اور اس کتاب کا ضرور ہمیں اور آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن حدحاد، عبد الرحمن بن حدحاد، چھوٹی ہا سے، حدحاد ضاد سے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے ان کی توثیق کیا ہے نہیں کی، یعنی ثقہ قرار کیا ہے نہیں دیا، تو اس اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علت کے سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے کمزور ہے، یا ہے کہ بعض اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن اس معنی کی دوسری حدیثیں موجود ہیں، اس معنی کی دوسری حدیثیں موجود ہیں، تو اس طرح یہ حدیث کا معنن کیا ہے صحیح ہوگی، سندن کیا ہے ضعیف ہے لیکن معنن کیا ہے صحیح ہے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ کبھی کبھار کیا ہے کوئی حدیث کیا ہے متنن کیا ہے صحیح ہوتی ہے اور سندن کیا ہے صحیح کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ خیر کیا ہے اگلی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال، یہ بڑی مشہور روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا ہے دو قبر کے پاس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے، مر بقبرین فقال انہما لیعذبان
يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة۔ اور میں نے کہا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دیکھیے یہاں بھی کیا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، برائی کو بیان کرنا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا انہما لیعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عذاب دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں اپنے نبی کو کبھی کبھار بتلا دیتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں کوئی دعویٰ یہ کرے کہ قبر والے کو جو کچھ ہو رہا ہے میں جان رہا ہوں، عذاب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اس طرح آج کل کیا ہے بہت سارے بدعات اور خرافات اور اس طرح کی شرک پر مبنی کیا ہے باتیں کیا ہے قبر والوں سے متعلق کیا ہے کی جاتی ہیں اور کہیں جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس طرح کی باتیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، یا یہ کہ نعمت مل رہی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات کیا ہے بیان کیا ہے نہیں کر سکتے۔ خیر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما يعذبان فی کبیر بلا انہ کبیر، کہ ایسا نہیں کہ بہت بڑے معاملے کے بارے میں ان کو وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو بڑے کیا ہے بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہ کبیر، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، سنگین معاملہ تھا، جس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی نگاہ میں یہ کوئی بڑا معاملہ کیا ہے نہیں تھا، لیکن یہ کہ در حقیقت حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دونوں قبر والے جو جرم کرتے تھے اور دنیا میں گناہ کرتے تھے وہ کیا تھا، بڑا معاملہ تھا اور بڑا سنگین معاملہ تھا۔ کہا کہ بلا انہ کبیر، بلکہ کیا ہے وہ بڑا معاملہ تھا، یا کئی معنی اس کے کیے گئے کہ وہ لوگ کیا ہے ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے، بلکہ بچنا کیا تھا، ممکن تھا، بچنا کیا ہے ممکن تھا، کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، یعنی کہ اتنا بڑا معاملہ نہ رہا ہو کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے، یعنی بچا جا سکتا تھا، یا یہ کہ ان لوگوں کی نگاہ میں یہ بڑا معاملہ نہیں تھا، یعنی وہ لوگ دونوں قبر والے اس کو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں معاملے کیا ہے، یا دونوں گناہ کیا تھا، بڑا کیا ہے گناہ تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہ کبیر اما احدہما فکان لا یستبرئ من البول، دونوں قبر والوں میں سے ایک قبر والے کا گناہ کیا تھا کہ وہ کیا ہے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ بلکہ آج بھی دیکھیں بہت سارے لڑکے، بہت سارے نوجوان جہاں چاہیں گے وہیں کیا ہے کھڑے ہو کر کیا ہے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیشاب کے قطرات، پیشاب کے چھینٹے کپڑے پہ پڑتے ہیں، جسم پہ پڑتے ہیں، لیکن کیا ہے کوئی پرواہ کیا ہے نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے حدیث وغیرہ کے اندر آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کا پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو وہ نرم زمین کو کیا کرے تلاش کرے، نرم زمین، رخو کا لفظ آتا ہے، رخو کا، کہ نرم زمین تلاش کرے تاکہ وہاں پیشاب کرے تو اس کا چھینٹا کیا ہے واپس بدن پہ یا کہ کپڑے پہ کیا ہے نہ آئے۔ تو خیر تو ان دونوں میں سے ایک کیا ہے پیشاب سے کے چھینٹے سے کیا ہے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا قبر والا جس کو عذاب ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا کہ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ کیا کرتا تھا، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا چغل خوری کرتا، اس قوم والے کے پاس آتا، اس کی بات سنتا اور دوسری قوم کے پاس جا کر کیا ہے اس کو بیان کرتا، اور کس مقصد سے بیان کرتا تاکہ دونوں جماعت میں دونوں قوم میں آپس میں لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، فساد ہوں۔ اس غرض سے کیا ہے ایک قوم کی بات دوسری قوم کو، یا ایک آدمی کی بات کو دوسرے آدمی کو بیان کیا کرنا، اسی کا نام کیا ہے یہ نمیمہ ہے، یہی کیا ہے نمیمہ ہے، نقل الکلام من شخص الى شخص آخر بنیتی الافساد، بنیتی
الافساد، ایک آدمی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقل کرنا اور دوسرے آدمی تک پہنچانا، کس نیت کے ساتھ؟ فساد برپا کرنے کے لیے، اسی کا نام کیا ہے؟ نمیمہ ہے، چغل خوری ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چغل خوری کیا ہے؟ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا بھی چاہیے، اور آپ اس کی سنگینی کا اس بات سے اندازہ لگائیں، چغل خوری کی سنجیدگی کا اور اس کی ہلاکت کا، کہ قبر میں بھی کیا ہے؟ وہ عذاب کا باعث ہے۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا اور اسی طرح چغل خوری سے نہ بچنا، اس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، جیسا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ خیر کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ غیبت ہو یا کہ چغل خوری ہو، ہر مسلمان کو اس سے کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث پیشگی طور پہ میں نے بتلایا، پہلے ذکر کیا کہ صحیحین کی روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس باب کی ایک اور حدیث، بلکہ 3 حدیثیں ہیں، لیکن 3 حدیثوں میں سے ایک کیا ہے؟ مکمل ہے، اور 2 حدیثوں کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ ان حدیثوں کو پورا کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔